السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، میں آج آپ لوگوں کے سامنے مفتی سلمان نذیر صاحب قبلہ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں بتاؤں گا، اور روزے کی حالت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور بار بار تھوکتے ہیں۔ تو کیا روزے کے حالت میں اگر آپ تھوک کو اندر نگل لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ میں آپ کو یہ سب بتاؤں۔ آئیے بتانے سے پہلے، اگر آپ پہلی بار میرے اس شاہد انجم آفیشیل چینل میں آئے ہیں تو آپ میرے اس شاہد انجم آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دینی مسئلے مسائل وغیرہ ہر ایک چیز آپ تک پہنچ جائے، اور بالخصوص آپ میرے چینل سے جڑے رہیں، کیونکہ میں مفتی سلمان نذیر صاحب قبلہ کے تعلق سے بھی جو سچی اور پکی خبر ہوتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ جو ہی مجھے کوئی اپڈیٹ ملتی ہے، کوئی خبر ملتی ہے تو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مفتی سلمان نذیر صاحب قبلہ کے تعلق سے کچھ اپڈیٹ ملی ہے، میں آپ تک بتاؤں۔ میرے دوستو، آئیے پہلے تو آپ یہ سماعت کر لے کہ روزے کے حالت میں اگر آپ تھوک کو اندر نگل لیں گے تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میرے دوستو، کان کھول کر سن لے۔ میرے کچھ نوجوان ہیں، میرے کچھ دوست احباب ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بار بار تھوکنے جاتے ہیں، بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو دیکھیے، یہ تھوک جو آپ تھوک رہے ہیں تو اور یہ تھوک جو آپ کے منہ کے اندر ہوتا ہے، تو آپ کے منہ کے اندر جو تھوک ہوتا ہے، یہ تھوک اگر آپ اندر نگل لیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ نگلنے میں ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ تھوک کو اندر نگل لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا منہ سوکھے گا نہیں، آپ کا منہ خشک نہیں ہوگا، آپ کا منہ نہیں سوکھے گا، اور آپ کا حلق بھی نہیں سوکھے گا۔ اگر آپ بار بار تھوکتے رہیں گے تو آپ کا منہ سوکھ جائے گا اور آپ کا حلق بھی سوکھ جائے گا۔ میرے دوستو، تو ایسے عالم میں، ایسی حالت میں اگر آپ بار بار تھوکتے رہیں گے تو آپ کا منہ سوکھ جائے گا، آپ کا حلق بھی سوکھ جائے گا، تو ایسے میں آپ کو دشواریاں پیدا ہوگی، ایسے میں آپ کو بہت زیادہ دشواریاں پیدا ہوگی، آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، آپ روزے رکھیں گے، بہت زیادہ پیاس کی شدت ہوگی، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اگر آپ بار بار تھوکتے رہیں گے۔ جب شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم بار بار نہ تھوکے۔ جب شریعت ہم کو اجازت دے رہی ہے، شریعت خود اجازت دے رہی ہے، تو آپ تھوکے مت، بلکہ تھوک کو آپ اندر نگل لیں۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوک آپ کے منہ میں ہے اور آپ اس تھوک کو باہر کر دیے، اور پھر اس تھوک کو اگزامپل یہ لے لے کہ آپ تھوک کو ہاتھ میں لے لیے، ہاتھ میں تھوکے، اس کے بعد پھر وہی تھوک منہ میں لیے اور نگل لیے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اب آئیے کہ کچھ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جیسے سردی وغیرہ ہو جاتی ہے تو گلے میں آ کے اٹک جاتا ہے، کچھ بھی ہو تو ایسے کرتے ہیں۔ تو ایسے کرنے میں کیا ہے کہ وہ جو رطوبت ہوتی ہے، بلغم وغیرہ کا جو یہ سب ہوتا ہے، تو یہ یعنی حلقے کے نیچے اتر جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میرے دوستو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
अच्छी तरह याद कर ले, कान खोल के सुन ले कि इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर आपके मसूड़े में से या दांत में से खून निकल आया, अगर आपके दांत में से मसूड़े में से खून निकल आया, अगर खून इतना है, थूक ज़्यादा और खून कम है, अगर आपने उसको निगल लिया तो ऐसे हालत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर खून ज़्यादा है और थूक कम है, खून ज़्यादा थूक कम है, अगर आप ऐसे हालत में उसको निगल लेते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, और जब ऐसी हालत पाई जाए कि खून ज़्यादा है, यानी आपका इसका खून का असर आपको महसूस हो रहा है, तो आप थूक दे। क्या ज़रूरत है कि उसको अंदर निकल ले, आप उसको थूक दे, ये सारा मामला ही ख़त्म। रोज़ा टूटेगा नहीं टूटेगा, ये सारा मामला ही ख़त्म। आप अगर आपके मुंह में खून आ जाए तो आप उसको थूक दे, आप उसको थूक दे, हरगिज़ उसको ना निगले। निगल लेंगे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर ज़्यादा खून हो तो, ज़्यादा खून हो और थूक कम हो तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर थोड़ा सा खून है, ज़्यादा थूक है, अगर निगल लिया आपने तो इस हालत में रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये मसला आपको मालूम हो गया होगा। अब आइए, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन रही है, आप दुश्वारी ना करें। आप जो है, जब आपने प्ले कर ही दिया है तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देख लें। अब आइए, मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब क़िबला के ताल्लुक़ से, मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब क़िबला की गुज़श्ता कल यानी 18 मार्च को अहमदाबाद के कोर्ट में उनकी तारीख थी, सुनवाई की तारीख थी। उनके एडवोकेट, उनके वकील, जो तारीख थी सुनवाई की, वकील वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उनके वकील ने सारी बातें रखी। रखने के बाद मेरे दोस्तों, कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया, कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया। बस इतना हुआ कि सुनवाई की तारीख, इसकी डेट आगे बढ़ा दिए। मेरे दोस्तों, तारीख आगे बढ़ा दिए, रिहाई, ज़मानत कुछ भी नहीं मिल पाई और इसकी तारीख आगे बढ़ गई है। जज साहब ने तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब देखो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़ात पर भरोसा है, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान नज़ीर साहब क़िबला की बहुत जल्द रिहाई अता फरमाए।